بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ، اب اس پر مریم نواز صاحبہ کو بطور چیف منسٹر پنجاب پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ ایک بچی کو ساتھ بٹھایا جس کو کہا گیا تھا کہ چشمدید گواہ ہے، اس بچی کا بھی بیان انہوں نے دکھایا۔ پھر مریم نواز صاحبہ نے ساری کہانی بتائی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، لیکن احتجاج ختم نہیں ہو رہا، لوگوں کے خدشات ابھی بھی ہیں۔ میڈیکل رپورٹ کی بھی بات کی گئی، لیکن جو کچھ بھی ہوا اس میں جس کو آپ کہیں گے میلہ لوٹنا، وہ عظمہ صاحبہ نے کر دیا ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے اس پریس کانفرنس سے پہلے جو صحافیوں کو دھمکی لگائی کہ جی آپ کی تو نوکری جائے گی اگر کسی نے کوئی بدتمیزی کی، کچھ نوئسنس کریٹ کی، یعنی کوئی بھی اس طرح کا کیا، کچھ یعنی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی، یا کوئی اس طرح کا سوال عجیب و غریب کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی بدمزگی، یہ سب سے اچھا لفظ ہے، بدمزگی اگر پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں کسی کی نوکری کے خلاف نہیں جانا چاہتی، لیکن پھر میری شکایت کا مطلب اس کی نوکری گئی۔ ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے چینلز میں، ظاہر ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اشتہارات بھی دیتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے کہ اس کی نوکری چلی جائے گی، یہ کام ہے۔ اب اس پر تو صحافی کہہ رہے ہیں صحافتی تنظیمیں کہاں ہیں، کیا کیا گیا ہے اور کیا ہوگا۔ بات کچھ تھی، چلی کہیں اور گئی ہے۔ اب کون کیا کہہ رہا ہے، صحافی اس پر بات کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ احتجاج بچوں کا، طلبہ کا جاری ہے، وہ مطمئن نہیں ہو رہے۔ جو بھی اس میں بتایا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بچی جو تھی وہ پہلے ہی کہیں گری تھی، گھر پہ ہی گری تھی، اور وہ ہاسپٹل میں تھی، آئی سی یو میں تھی، اور جب کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھی۔ پھر صحافی نے بھی سوال کیا کہ جی پیٹ پر چوٹیں کیسے آ گئیں، کیا ہو گیا، تو خدشات وغیرہ وہ ختم نہیں ہو رہے۔ تو ابھی وہ معاملہ تھا کہ حکومت اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہاں تک کہہ رہی ہے کہ ہم ایکشن لیں گے جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں یا غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں یا اس کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جی یہ ہوا واقعہ فلاں ہوا، تو حقائق کو صحیح نہیں بتا رہے، ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے، ایف آئی اے آئے گا، یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ مگر سارا فوکس ہو گیا عظمہ صاحبہ کی طرف، اس پر میں بات کروں گا اور وہ میں آپ کو ان کا بیان بھی دکھاؤں گا۔ لیکن ارشد باجوہ نے کہا ہے کہ ہم نے جو نیٹ ورک، یہ مریم صاحبہ کے بیانات، ہم نے جو نیٹ ورکنگ پکڑی ہے وہ پشاور سے ہو رہی ہے، یعنی یہ سارا کچھ پھیلایا جا رہا ہے، بچوں کو ورگلایا گیا، طلبہ کو ورگلایا گیا اور ان کو احتجاج کی طرف لایا گیا، ورنہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا تھا۔ تو کہتی ہیں ہم نے جو نیٹ ورکنگ پکڑی ہے وہ پشاور سے ہو رہی ہے، کے پی کے تمام غیر قانونی ایکٹیویٹی کا گڑھ ہے، کے پی کے عوام کو پتہ ہی نہیں ان کے حقوق کیا ہیں، انہیں اچھی سڑکوں کا نہیں پتہ، انہیں سستی روٹی کا نہیں پتہ، انہیں یہ نہیں پتہ گھر کے کھانے پینے کا خرچہ کیسے چلتا ہے۔ اب اس پر انہوں نے کہا پنجاب کے چیف منسٹر کو ترس آتا ہے کہ کے پی کی عوام کیسی ہے، صوبائیت کی جان کب چھوڑیں گے یہ لوگ، اور پنجاب میں کون سی دودھ کی نہریں ہیں جو کے پی میں نہیں ہیں۔ یعنی ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پتہ نہیں انہوں نے کیا کام کر دیا ہے، لیکن کے پی کے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر بات میں ایک تو اس معاملے میں بھی یہ کہہ گئے ہیں کہ جی سارا کچھ تحریک انصاف نے کروایا ہے، اور اس میں بھی کے پی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ انوالو ہیں اس سارے معاملے کو بڑھانے میں، یہ سارا ہو رہا ہے۔ عظمہ صاحبہ کی سنیے گا۔ کسی نے پریس کانفرنس میں نوئسنس کریٹ کی، کسی نے شور اور بدتمیزی کی، تو میں اسپیئر نہیں کروں گی، میں بالکل صاف بتا رہی ہوں۔ میں بالکل صاف بتا رہی ہوں، اگر کسی نے کچھ شور کیا، نوئسنس، بدمزگی کریٹ کی، کسی نے کچھ ایسا ویسا کیا، مطلب یہ کہ سوال بھی ذرا دھیان سے کرنا، کوئی شور نہیں کچھ نہیں، تو میں صاف بتا رہی ہوں میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اسپیئر نہیں کروں گی، اور کیا کروں گی، نوکری جائے گی۔ اور کسی کی نوکری کے ساتھ میں قتل میرے اس میں ہے ہی، لیکن میری شکایت کا مطلب جو ہے نوکری خراب ہونا ہے، جو میں نہیں چاہتی۔ کہہ رہی ہے کہ میں کسی کی نوکری کے، میرے یہ ہے نہیں کہ اس کی نوکری جائے، لیکن میری شکایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نوکری خراب کرنا ہے، جو میں نہیں چاہتی۔ تو انہوں نے پہلے ہی دھمکا دیا کہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں، کوئی جرت نہ کرے۔ اس پر صحافی ہیں احتشام علی عباسی، کہتے ہیں عظمہ بخاری کی صحافیوں کو کھلے عام دھمکیاں، مجال ہے کوئی بولا ہو یا کسی نے بائیکاٹ اور مائک اٹھائے۔ اور پھر مریم صفدر نے پریس کانفرنس میں صحافیوں کو پیڈ اور ٹاؤٹ کہا، لیکن علی بن گنڈا پور کی تقریر کے بعد کی اچھل کود والے بالکل ٹھیک ہیں اور خاموش ہیں، اس منافقت کے کیا کہنے ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ دیکھیے کہ سرل آلمیڈا یہ مشہور ہوئے وہ ڈان لیکس سے رپورٹ کرنے سے، اور ڈان میں لکھتے رہے، یہ کہتے ہیں رجیم میڈیا ویمن گورنمنٹ انسسٹنگ دیر واز نو ریپ آلموسٹ ڈیفینیٹلی سجیسٹ سم تھنگ از اپ۔ وہ کہنے کہ جب یہ کچھ کہا جا رہا ہے ان کے میڈیا کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے تو پھر کچھ تو تھا، یہ اندازہ لگائیے۔ یہ سرل آلمیڈا کہہ رہے ہیں۔ عمران ریاض کہتے ہیں بہت ہی بے شرمی ہے، معصوم طلبہ کو ایف آئی اے لاہور میں طلب کر کے خوفزدہ کیا جا رہا ہے، مرد سب انسپیکٹر نے بچیوں کے سامنے گالیاں نکالی اور انہیں ہراساں کیا۔ اچھا، عمران ریاض کی ٹویٹ بھی شاید یا ان کے کوئی سوشل میڈیا کا حوالہ دیا اس پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ نے بھی، یا اس میں بات ہوئی۔ سمینا پاشا اینکر ہیں، عظمہ بخاری کی ترجمانی سے مریم نواز کو فائدہ نہیں نقصان ہی ہوتا ہے۔ آج عظمہ بخاری کی وارننگ والی ویڈیو سے میڈم کی پریس کانفرنس اوور شیڈو ہو گئی کہ ہر طرف تو تذکرہ عظمہ بخاری کا ہو رہا ہے کہ انہوں نے صحافیوں کو تھریٹ کر دیا۔
محمد عمیر صحافی ہیں, کہتے ہیں میں نے اپنے 8 سال صحافتی کیریئر میں آج سے زیادہ پابندیاں, سختیاں, نوکری سے نکالے جانے کی دھمکیاں نہیں سنی. خبر کیا یہاں ٹویٹس ڈیلیٹ کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگ رہا ہے. ایسی پریس کانفرنس سے بہتر تھا کہ پریس ریلیز جاری کرتے جیسے پہلے کی جا رہی ہیں. باعث شرم ہے وہ تمام صحافی جو اس رویے کے باوجود وہاں بیٹھے رہے, اور ایک صحافی نے جب سوال کی جرت کی تو اس کا مائک کروایا گیا, چوتھی دفعہ اجازت دی اور پھر پریس کے اختتام پر اس کی سنوائی کی گئی. یعنی اس کا مائک ہی نہیں چلتا جو سوال کر دے. مقدس فاروق امان کہتی ہیں مریم نواز اقتدار کے نشے میں اتنی دھت ہے کہ اسے یہ نہیں پتا چودھری پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی میں ہیں اور ان کا قاف لیگ سے کوئی تعلق نہیں. قاف لیگ اس نالائق ٹک ٹاکر کی اتحادی ہیں, مونس الہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ مریم صاحب نے کہا کہ اس کے پیچھے پرویز الہی کی فیملی بھی ہے اس سارے واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے میں یا اس کو اس طرح سے حقائق مس کرنے میں, تو ان کا قاف لیگ سے تعلق ہے. تو اس پر مونس الہی نے جواب دیا کہ ہم تو قاف لیگ میں ہیں ہی نہیں. اچھا, میڈیکل رپورٹ کا میں بتا دوں کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے کچھ کیا کہ جی اس میں تو اس کو چوٹیں آئی ہوئی ہیں, وہ کوئی غالباً کہیں گر گئی تھی, جس بچی کا کہا جا رہا ہے. اب حکومت اس طرح سے کہہ رہی ہے کہ یہ وہ بچی ہے, فلاں ہے, مگر اس کی کلاس فیلو, اس کی کوئی دوست وہ کہاں ہیں, اس کے پیرنٹس وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ ایسا نہیں اور ہم بڑے پریشان ہیں. ان کا میسج ہم تک آ رہا ہے, حکومت کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ آئی سی یو میں تھی, اب گری ہے, چوٹ لگی ہے, آئی سی یو تک وہ گئی ہے. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ کیا ایسی چوٹ لگی. تو بہرحال یہ سب باتیں ہو رہی ہیں میڈیکل رپورٹ کی, بس اتنی بات ہے. لیکن میڈیکل رپورٹ سامنے نہیں لائی گئی, کسی کے سامنے نہیں ہے, شیئر نہیں کی گئی میڈیا سے, صرف کہا گیا ہے کہ جی وہ میڈیکل رپورٹ میں یہ ہے کہ اس کو چوٹیں آئی ہیں بس. اچھا, مغیث علی صافی, اگر آپ کی سیاست حیوانیت اور شیطانیت پر آ جاتی ہے تو آپ کو وہیں ہونا چاہیے جہاں آپ ہیں. پیغام دینا چاہتی ہوں صحافیوں ویلاگرز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا, چھوڑوں گی نہیں. مریم نواز صاحبہ. چلیں, اب یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جی وہ گارڈ جو تھا اس کو اس لیے گرفتار کیا کہ یہ بات سوشل میڈیا پر آئی تھی, تو ورنہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی, صرف اس لیے کیا. اور پھر اپنے وزیر تعلیم نے یہ جب کہا کہ جی ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئی ہیں, پرنسپل کا قصور ہے, اس نے چھپایا, واقعی چھپانے کی کوشش کی, یہ سب کچھ کیا, تو کہنے ہیں کہ جی جو طلبہ نے بتایا وہ وزیر صاحب نے وہاں پر کہہ دیا, ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. انہوں نے منسوخ کیا ان کا لائسنس بھی, تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک کہ انکوائری نہیں ہو جاتی. مریم صاحبہ اب اپنے وزیر کے خلاف بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ارشاد بھٹی کہتے ہیں پنجاب کالج طالبہ ریپ کیس کی کہانی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, سب جھوٹی کہانی گھڑی گئی, پی ٹی آئی نے اس ایشو پر گندی سیاست کی. مریم نواز جی بجا فرمایا ابھی تک نہ مدعی, نہ ملزم, نہ لڑکی, نہ پرچہ, مگر پی ٹی آئی پر الزام لگانے سے پہلے ذرا اپنے وزیر تعلیم کو تو برطرف کریں جس نے جلدی پر تیل ڈالا, اور ذرا اپنی پنجاب حکومت کے ان لوگوں کو تو سزا دیں جنہوں نے بنا انکوائری کالج کیمپس کی رجسٹریشن ہی معطل کر دی. یہ بھی سوال صحافی اٹھا رہے ہیں. یہ دیکھیں, ایک ایسا گروپ آف کالجز ہے, اسکولز ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اپنے کچھ جانے بغیر, اور اس کے لیے میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی, کوئی ایکشن, یعنی ان کے بارے میں کہا, پتہ نہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہیں وزیر کے خلاف, جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. وہ کسی عزتدار آدمی کا ہے, وہ ایک چینل کے اونر بھی ہیں, لیکن پنجاب گروپ آف کالجز پورے کو اس طرح تانش کیا گیا, چاہے وہ پنجاب. تو اس پر مریم صاحبہ نے یہ پریس کانفرنس کی اور بڑی غصے میں نظر آئیں. وزیر تعلیم نے بچوں والا بیان دہرایا, خواتین میری ریڈ لائن ہے, آخر تک جاؤں گی, افواہیں پھیلانے والوں کے پیچھے آخر تک جاؤں گی. اس حساب سے تو وزیر تعلیم سے بھی استعفیٰ لینا چاہیے, پاگل تھوڑی ہیں جو الزام دہرا دیا. وزیر تعلیم کے بیان پر تنقید ہو رہی ہے کہ جی ان کو تو پہلے پکڑیں. اچھا, یہ بات, بچی بالکل پاک صاف ہے, اس پر غلط الزامات لگے. مریم نواز. احمد بڑائچ کہتے ہیں الزام بچی پر نہیں لگا, میڈم سی ایم کو اپنے الفاظ درست رکھنے چاہیے, سب لوگ پاک صاف ہی ہوتے ہیں, گھٹیا طبیعت والے لوگ گھٹیا ہوتے ہیں. یہ خط وزیر اعلیٰ ہے یا پنجاب کالج کی برانڈ ایمبیسڈر, میں نے اپنے وزیر تعلیم کو بھی ڈانٹا کہ پنجاب کالج کے کیمپس کی رجسٹریشن کیوں منسوخ کی. اور جناب ہاں اظہر مشوانی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام کیوں لیا, مبینہ واقعہ پنجاب کالج کا, گارڈ پنجاب کالج کا, کیمرے چھپانے والے پنجاب کالج کے, احتجاجی بچے پنجاب کالج کے, ان پر تشدد کروانے والے پنجاب کالج, پنجاب پولیس والے, موقع پر جا کر واقعے کو سچ کہنے والا پنجاب حکومت کا وزیر, اور اس پاگل عورت کے مطابق یہ سب تحریک انصاف کی سازش ہے. لو وہ اس پر جناب جواب دے رہے ہیں. اور مریم صاحبہ نے کہا کیا, پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے, پنجاب کالج میں کوئی واقعہ نہیں ہوا, کہانی گھڑی گئی جس کا وجود ہی نہیں, طلبہ کو سازش کے ذریعے استعمال کیا, انتشار کی کال کی, ناکامی کے بعد گھٹیا منصوبہ بنایا. مریم نواز کی پریس کانفرنس. انہوں نے تو سارا کچھ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہی جوڑ دیا ہے. رائے ثاقب کھرل صحافی, پروگرام اینکر, پنجاب گروپ ایک عزت دار آدمی کا ہے, وہ ایک چینل کے مالک بھی ہیں, میں نے اپنے منسٹر سے کہا آپ کو رجسٹریشن کینسل نہیں کرنی چاہیے تھی جب تک انکوائری مکمل نہ ہوتی. مریم صاحبہ.
کے پی کے لوگوں پر ترس آتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ سیاست خدمت کا نام ہے۔ مریم نواز، ان کو مسلسل کے پی کے لوگوں کے حوالے سے بڑی خدشات ہیں۔ اچھا جی، اور طارق صاحب نے بھی اس پریس کانفرنس پر تنقید کی ہے۔ عمر دراز گوندل کہتے ہیں مریم نواز نے پریس کانفرنس میں ایک سے زائد بار صحافیوں کو جھوٹا اور پیڈ کہا۔ مریم نواز کو چاہیے تھا کہ صوبائی وزیر تعلیم اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی دائیں بائیں بٹھاتے اور ان سے بیان دلوایا جاتا کہ میں جو حقائق بیان کیے وہ زبردستی بیان کروائے گئے۔ پنجاب کالج واقعے میں چودھری پرویز الہی کی فیملی بہت ایکٹیو رہی، ملوث لوگوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا کاف لیگ سے پکڑیں گے مریم نواز۔ وہی نا مونس کہہ رہے ہیں ہمارا کاف لیگ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے طلبہ کو گمراہ کر کے مہم چلانے کی کوشش کی گئی، ایک ایسے واقعے کو ایشو بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں۔ مریم نواز گواہ سامنے لے آئیں کہ جی یہ بچی تھی جو کہا جا رہا تھا کہ جی چشمدید گواہ ہے، اور اس بچی نے کہا نہیں میں نے تو سوشل میڈیا سے دیکھا تھا اور سنا تھا۔ سڑکوں پر یہ ہے کہ جی مختلف سڑکوں پر پھر بھی احتجاج، طلبہ نکلے، اور اب یہ لوگ طنز بھی کرنے لگے ہیں کہ جی چونکہ کہا جا رہا ہے صحافیوں کے خلاف ایکشن ہوگا تو یہ بچے اصل میں کوئی پاس ہونے کی خوشی میں نکلے ہوئے ہیں۔ لاہور میں طلبہ پاس ہونے کی خوشی میں ایف سی پل پر نعرے بازی کرتے ہوئے، اور پھر نوٹ یہ احتجاج نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ افسوسناک واقعہ کہہ رہے ہیں جی وہاں کالج کے اندر پھر توڑ پھوڑ بھی ہو گئی اب مختلف ڈپارٹمنٹس میں، ان کے بک شاپ کو بھی مکمل طور پر توڑ دیا گیا، بک شاپ توڑ دی، کلاسز میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، شیشے توڑ دیے گئے ہیں۔ یہ تصاویر بھی آ رہی ہیں کلاسز کی۔ پنجاب کالج گرلز کیمپس لال پور لاہور میں طلبہ کی توڑ پھوڑ کے مناظر یہ بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ زبردستی کی پریس کانفرنس، یہ شراز احمد شرازی یہ رپورٹر ہیں اسلام آباد سے، یہ ایک نیوز سے وابستہ ہو کہہ رہے ہیں جی زبردستی پریس کانفرنس سرب چینل کو چلانی پڑی ہے۔ تحریک انصاف کا احتجاج تھا تو راستے کہیں سے کھلے ہی تھے، کہیں نہ کہیں پہنچا جا سکتا تھا، اب 3 دن سے مکمل بندش ہے، جنگل میں بھی رکاوٹیں لگی ہیں، پنڈی اسلام آباد کے بازار دکانیں مکمل بند۔ ہالینڈ سے آئے وزیر خزانہ نے بتایا تھا کہ ایک دن بندش پر 190 ارب کا نقصان، 3 دن کا پھر 570 ارب۔ یہ شنگھائی کانفرنس پر سارا کچھ بند ہے، اس پر تنقید کر رہے ہیں صحافی۔ خبردار تمام رپورٹر سن لیں، مریم نواز کی پریس کانفرنس آ رہی ہے، اگر کسی رپورٹر نے اونچی آواز میں بات کی یا بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو سن لو، بات ان کی نوکریوں تک جائے گی۔ عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس سے قبل واضح پیغام۔ تو اب یہ ویسے لکھ کے لگا دینا چاہیے جب بھی نون لیگ کی طرف سے پریس کانفرنس کرنی ہے کہ بھئی آپ کی نوکری خطرے میں ہو سکتی ہے، سوچ سمجھ کے سوال کریں۔ طلبہ کو گمراہ کر کے انتشار پر مجبور کیا گیا، جلسوں کی ناکامی کے بعد پی ٹی آئی نے خطرناک منصوبہ بنایا مریم نواز۔ تو ان کو تو ہر چیز کے پیچھے تحریک انصاف نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی بچیاں بھی نکلی ہیں طلبہ، اور انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے۔ اب بچے بھی ہیں، بچیاں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے پیچھے تحریک انصاف ہے۔ اچھا، اور زبیر علی خان کہتے ہیں پنجاب گروپ کالجز میں مبینہ ریپ کی تحقیقات کرنے والے کی بجائے پنجاب حکومت صحافیوں کو دھمکیاں لگا رہی ہے۔ صحافیوں نے وہی رپورٹ کیا جو ہوا، صحافی احتجاج رپورٹ کرتے رہے، اب احتجاج کی کوریج کرنا بھی جرم بن گیا۔ اور یہ جناب یہ دیکھیے مختلف سڑکوں پر طلبہ آئے ہیں، یہ لاہور کی یہ ویڈیوز اس طرح سے سامنے آئیں، یہ دیکھیں مختلف جگہوں پر آپ کو یہ طلبہ نظر آئیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ مریم نواز چیف منسٹر سے اوپر تو ادھر کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی صوبے میں، تو ان کی بھی پریس کانفرنس سے طلبہ مطمئن نہیں ہو رہے، اس پر یقین نہیں کر رہے۔ سلر المیڈا کہہ رہے ہیں جی دال میں کچھ کالا ہے، تو سوچئے کیا حالات ہو گئے اس ملک میں، کسی پہ یقین ہی نہیں کیا جا رہا۔ مبین آزادی کے لاہور میں طلبہ کے تیسرے روز بھی مظاہرے، پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات، طلبہ کنال روڈ اور گلبرگ میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ آخری یہ ہے جی ٹویٹ راجہ بشارت سینئر صحافی، طلبہ تنظیموں پر پابندی نہ لگائی جاتی تو مریم صفدر، بلاول گیلانیوں، فتیانوں، ٹوانوں، مخدوموں کے نااہل بچوں کی سیاست میں کوئی جگہ نہ ہوتی۔ اشرافیہ نے جان بوجھ کر طلبہ تنظیموں پر پابندی لگائی تاکہ کوئی لیڈر ابھر کر سامنے نہ آ سکے۔ بہرحال خوشی ہوئی کہ طلبہ اپنے حق لینے لاہور کی سڑکوں پر پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ انہی میں سے لیڈر ابھرے گا جو خون چوستے خاندانوں سے اس قوم کو آزادی دلائے گا۔ یہ تو جناب آ گیا سوشل میڈیا۔ اب جنگ کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ جو طالبات چھٹیوں پر تھیں ان سے رابطے کیے ہیں، کچھ نہیں مل سکا، آغا طاہر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، نجی کالج میں بچی سے زیادتی نہیں ہوئی، واقعہ جھوٹا ہے، ایکسپریس کی خبر ہے۔ بی بی سی کہہ رہا ہے لاہور میں نجی کالج کی طالبہ کی مبینہ ریپ کے دعوے اور احتجاج، اب تک کیا حقائق سامنے آئے ہیں، اوورال جو میں نے آپ کو بتایا یہی کچھ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے تقریباً۔ طالبہ سے مبینہ زیادتی کے خلاف طلبہ کا پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا، احتجاج کا دائرہ کئی شہروں تک وسیع، آج ٹی وی کی خبر ہے۔ اب ٹاسک یہ ہے حکومت کے لیے کہ احتجاج کو کس طرح روکا جائے، طلبہ کو، ان کے والدین کو کس طرح سے یقین دلایا جائے
کیونکہ ان کو اس بارے میں یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. حکومت یہ کہہ رہی ہے, کالج انتظامیہ کہہ رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے جو اس کے برعکس بات کرے گا اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا, لیکن پھر بھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا. اللہ حافظ.